قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 33. سب سے پہلے تفسیر اور اس کے بعد لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب فرشتوں سے پوچھا نام بتانے کے بارے میں تو وہ نہ بتا سکے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم. فرمایا ان کو نام بتاؤ ان سب کے، یعنی فرشتوں کو اب بتاؤ ان سب کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے ان سب کے نام ان کو بتا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم سب چھپاتے ہو. تو یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ فرشتوں کو بالکل بھی علم نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا. صرف اتنا ہی علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. اور ہر سال شب قدر کی رات کو انہیں علم دیا جاتا ہے پورے سال کا. کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ ہونا ہے، کس کے قسمت میں کتنا رزق ہے، سبھی کچھ بتا دیا جاتا ہے. اور غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ کسی انسان کو نہ فرشتوں کو کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی، وہ کب اٹھائے جائیں گے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دیں اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا کوئی بھی، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ تو جو کوئی بھی ایسی غیب کہے گا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ آیت ان کے اوپر فٹ ہو جائے. اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. تو فرشتوں کو بھی اگر علم ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے جو کہ انہوں نے آیت نمبر 30 میں کہی کہ کیا تو ایسے انسان کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم ہی تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں اور ہم تیری تصویر بیان بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک پہلو دیکھا اور دوسرے ایک پہلو کے اوپر نظر ڈالی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جنات وغیرہ فساد کرتے تھے. تو دوسرا پہلو انہوں نے نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ دیکھا، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا
کہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ان انسانوں میں بہت سے لوگ نیک ہوں گے، نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صالحین صدیقین ہوں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے کے ذریعے فرشتوں کو یہ ثابت بھی کر دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم دیا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم انہیں بتا دو، بتا دو، ہم ان کو، باسماء نام، ہم ان کے، باسمائہم ان کے نام، فلما پس جب، انبأہم اس نے بتا دیے ان کو، ہم ان سب کو، باسمائہم ان سب کے نام، قال کہا اس نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم کو، یہ جو قل سے پہلے الف زبر آ ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے قل کہا تھا، لکم تم سب کو، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم سب تکتمون چھپاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔